بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ایک بار پھر آپ سب کو عقیدت ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو ہے میرے حضور کی شان میں باتیں میرے حضور کی، جس میں ہم سنیں گے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک کی عطا سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ جس چیز کو چاہیں فرض و واجب یا ناجائز و حرام فرما دیں، کسی عام حکم میں سے جس کو چاہیں مستثنا یعنی الگ فرما دیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ ایک عظیم الشان خصوصیت ہے جسے بڑے بڑے علماء و فقہاء و مفسرین و محدثین نے بیان فرمایا ہے۔ اور دوستو قرآن کریم کی کئی آیات اور کثیر احادیث سے ثابت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو چاہیں حلال یا حرام، فرض یا واجب فرما دیں۔ بطور دلیل ایک ایک آیت اور حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفات یہ بیان فرمائی ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ترجمہ کنز ایمان، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بے شک نشہ لانے والی ہر چیز میں نے حرام کر دی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ آپ کسی عام حکم میں سے جس کو چاہیں الگ کر دیں۔ احادیث میں کثیر مثالیں اس کی موجود ہیں، آئیے ہم چند ایک کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ دوستو ایک شاندار واقعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے کہ جس کے لیے جو حکم چاہیں جاری کر دیں۔ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ایک کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہے۔ حالانکہ شریعت محمدیہ میں دو گواہیوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن فرمایا کہ جہاں میرا خزیمہ آ جائے وہاں اس ایک کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہے۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر نکلے تو راستے میں ایک اونٹ آپ کو پسند آ گیا۔ آپ نے کہا کہ یہ بیچتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا جی میں بیچتا ہوں۔ آپ نے قیمت پوچھی تو اس نے قیمت بتائی، سودا طے ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہاں کوئی خرید و فروخت کے ارادے سے نہیں نکلا تھا، تم ایسا کرو کہ تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی تمہاری قیمت لے کے آتا ہوں اور تمہیں ادا کر دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیمت لینے کے لیے چلے گئے۔ اب اسی انا میں ایک شخص اس کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یہ اونٹ مجھے بیچ دو۔ وہ کہنے لگا کہ یہ اونٹ تو میں پہلے ہی بیچ چکا ہوں۔ کہا کہ تم اس سے زیادہ قیمت میں مجھے بیچ دو۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں پھر اس کو کیا جواب دوں گا؟ تو اس نے کہا کہ تم مکر جانا اور کہنا کہ ہمارا تو کوئی سودا ہی طے نہیں ہوا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور اس سے کہا کہ یہ اپنی قیمت لو اور مجھے میرا اونٹ دے دو، تو وہ کہنے لگا کہ ہمارا تو کوئی سودا ہی طے نہیں ہوا، وہ سودے سے مکر گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو ہمارا سودا ہوا، اتنے میں طے پایا، لیکن وہ صاف مکر گیا۔ اب جب بات زیادہ بڑھنے لگی تو لوگ آس پاس والے جمع ہو گئے۔ اب جب ہجوم لگ گیا تو اب اس شخص کو خطرہ ہوا کہ اب لوگ آگے ہیں تو لوگوں میں تو صادق بھی یہ ہے، امین بھی یہ ہے، فیصلہ تو انہی کے حق میں ہوا۔ تو اب اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اچھا پھر آپ ہی بتائیے کہ جب آپ کے ہاں ایسا مسئلہ آ جائے تو آپ کی شریعت میں اس کا حل کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مدعی ہے یعنی دعویٰ کرنے والا ہے وہ گواہ لے کے آئے، یا پھر جو انکار کرنے والا ہے وہ قسم دے دے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی، فیصلہ آپ کی شریعت کے مطابق ہی کر لیتے ہیں، اگر آپ دعوے میں سچے ہیں تو پھر گواہ لے کے آئیں۔ اسے پتا تھا کہ موقع پر تو کوئی گواہ ہی نہیں تھا، اب اس کے لیے قسم دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی، جو پہلے ہی جھوٹ بول چکا تھا، اب قسم اس کے لیے کیا مشکل تھی۔ اب جب اس نے یہ بات کہی تو اس مجمع میں موجود ایک صحابی رسول حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اس شخص سے کہنے لگے کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اتنے میں ہی سودا طے پایا، اور تم نے یہ اونٹ اتنے میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فروخت کیا ہے۔ اب بات ختم ہو گئی، اس کی جان چھوٹ گئی، مجمع چھٹنے لگا، لوگ اپنے گھروں کو جانے لگے۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خزیمہ،
اونٹ بھی میرا تھا، قیمت بھی طے ہو چکی تھی، یہ بات بالکل سچ ہے، لیکن تم تو اس وقت موقع پر موجود ہی نہیں تھے، تو تم نے گواہی کیسے دے دی؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جانیں آپ پر قربان، یہ اونٹ تو کیا چیز ہے، آپ نے ہم سے کہا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے تو اللہ دیکھا ہی نہیں تھا، آپ کی زبان سے نکلا، ہم نے مان لیا کہ اللہ ایک ہے، جنت اور دوزخ ہم نے نہیں دیکھی، آپ نے کہا کہ وہ بھی ہے، ہم نے اس کا بھی اقرار کر لیا کہ جہنم اور جنت بھی ہے، تو پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ کیا چیز ہے؟ اگر آپ نے کہا تو یہ آپ ہی کا ہے۔ جب حضرت خزیمہ نے یہ بات کہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آواز دیتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں ٹھہر جاؤ۔ آپ نے حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور بلند کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سن لو، جہاں بھی کوئی فیصلہ دینا ہو تو میری شریعت 2 گواہ مانگتی ہے، لیکن فرمایا کہ جہاں میرا خزیمہ آ جائے اس ایک کی گواہی ہی 2 گواہوں کے برابر ہے۔ تو نبی پاک جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، یہ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح ایک اور بڑا پیارا واقعہ ہے کہ نماز ایک ایسا حکم ہے جو ہر مسلمان کے لیے ہے۔ فرمایا کہ بے شک اللہ پاک نے اپنے بندوں پر ہر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، کہ 5 نمازیں یہ مسلمانوں پر فرض ہیں، لیکن ایک شخص، ایک صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام صرف ایک ہی شرط پر قبول کروں گا کہ میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، میں صرف 2 ہی نمازیں پڑھوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی اس شرط کو بھی قبول فرما لیا کہ تم 2 ہی پڑھنا، تمہاری 2 ہی 5 کے برابر ہوں گی۔ تو یہ شان اور یہ خصوصیت صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، یہ اختیار انہی کو ہے کہ جس کو جو چاہیں وہ عطا کر دیں۔ اسی طرح ایک اور موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیدھے ہاتھ میں ریشم اور الٹے ہاتھ میں سونا لے کر ارشاد فرمایا، بے شک یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں، یعنی ریشم کا کپڑا بھی نہیں پہن سکتے اور سونے کے زیورات یہ مرد نہیں پہن سکتے، اس کو حرام قرار دیا۔ لیکن حضرت سیدنا زبیر بن عوام اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کے بدن میں خشک خارش پڑ گئی، تو جب یہ معاملہ ہوا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ریشمی کپڑے پہننے کی اجازت عطا فرما دی کہ دوسروں کے لیے جائز نہیں کہ وہ ریشم کا کپڑا پہنے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم ریشم کا کپڑا پہن سکتے ہو۔ تو یہ شان صرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ ایک اور مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا براہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا، لیکن اب دیکھیے اختیارات مصطفیٰ۔ حضرت سیدنا براہ بن عازب رضی اللہ عنہ سونے کی انگوٹھی پہنا کرتے تھے، اب منع تھا اسلام میں، نبی پاک نے منع کیا کہ سونے کی انگوٹھی مرد نہیں پہن سکتا، لیکن یہ صحابی رسول سونے کی انگوٹھی پہنا کرتے، تو لوگوں نے ان پر اعتراض کیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو تم کیوں پہنتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی مرضی سے ہی نہیں پہنتا، مگر میرا واقعہ بڑا عجیب ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، آخر میں جب صرف یہ انگوٹھی باقی رہ گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر مبارک اٹھا کر حاضرین کو دیکھنا شروع کیا، ایک دفعہ نظر اٹھائی اور پھر نگاہیں جھکا لی، دوسری بار پھر نظریں اٹھا کر دیکھا اور نگاہیں نیچی کر لیں، تیسری بار پھر نظر رحمت ڈالی اور میری طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے برا، میں آواز سنتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حاضر ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی لے کر میری کلائی تھامی اور ارشاد فرمایا، اللہ اور رسول جو پہنائیں اسے پہن لو۔ کہتے ہیں کہ اس دن سے ہی میں اس کو پہنے ہوئے ہوں، میں نے اپنی مرضی سے نہیں پہنا۔ تو یہ شان اور خصوصیت اللہ نے صرف اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اختیارات مصطفیٰ میں سے ہے کہ جس کو جو چاہیں یہ عطا کر دے۔
اور پھر جس پر غسل فرض ہو، جس کو غسل کرنے یعنی نہانے کی ضرورت ہو، اس کو مسجد میں جانا حرام ہے۔ یہ حکم ہے شریعت اسلامیہ کا۔ لیکن فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اے علی، میرے اور تمہارے سوا کسی کو حلال نہیں کہ اس مسجد میں جنابت کی حالت میں داخل ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار حاصل تھا کہ آپ جس کو جو حکم دینا چاہیں وہ عطا کرتے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچے دل سے سچی محبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔